أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری جو کلاس ہے ہم نے اس کی آیت نمبر 52 سے آن ورڈز پڑھنا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو چیز ہم نے کنکلوڈ کی تھی وہ غزوہ بدر کے واقعات سے متعلق کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتاتے ہیں کہ حتمی فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ حتمی نہیں ہو سکتا۔ اب آج کی جو آیات ہے اسی ٹاپک کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پرانی اقوام کی اگزامپلز دیتے ہیں مشرکین مکہ کو کہ تم سے پہلے جو قومیں آئیں انہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا اور اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ جب آپ نے کسی کو کوئی چیز واز کرنا ہوتا ہے، نصیحت کرنی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یار فلاں کا حال دیکھو کیا ہوا، فلاں کا حال دیکھو کیا ہوا، تو یہ آپ اگزامپلز دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپلز مشرکین مکہ کو دی تاکہ ان پہ حد قائم ہو جائے، مطلب اللہ اپنی ساری چیزیں ان لوگوں کو بتا دے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کدعب آل فرعون والذین من قبلہم، تم دیکھو کہ تم سے پہلے فرعون کا کیا حال ہوا جو تم سے پہلے آیا تھا۔ کفروا بآیات اللہ، اس نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اور اللہ یقیناً قوی ہے، قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم، یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدلے جو کہ ان کی اپنی تھی۔ اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے۔ ہم پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کو پکڑا۔ اپنے سے پہلے مثال دیکھ لو فرعون کی۔ اب مشرکین مکہ رومن اور پرشین امپائر تو جایا کرتے تھے، ان کو فرعون کا تعارف بھی تھا، ان کو یہودیوں اور عیسائیوں سے فرعون کا پتہ بھی تھا۔ تو اب اللہ اس لیے مشرکین مکہ کو یہ مثال دے رہا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے فرعون کا کیا حال کیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے یہاں بھی ان کو مہلت دی، کس کو؟ فرعون کو، اور پھر کیا کیا؟ اس مہلت کے بعد اس کو غرق کر دیا۔ کیوں غرق کیا؟
کیونکہ وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، سچ جاننے کے بعد بھی نہیں مانتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی بھی قوم کو پکڑتا ہے تو اس قوم کو نیست اور نابود کر دیتا ہے۔ یہ 52 جو آیت ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اب یہ 53 آیت ہے، اب یہ دیکھیں، غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام کرے اور پھر اس کو بدل دے۔ اب اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے کسی بھی قوم پر نعمت اور انعام کیا ہے، ہم اس کو نہیں بدلتے، وہ قوم خود ناشکری ہو جاتی ہے، اور جب وہ ناشکری ہوتی ہے تو پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے جو کہ فرعون کا ہوا، ان کا حال وہی ہوتا ہے جو کہ دار الندوہ والوں کا ہوا، ان کا حال وہی ہوتا ہے جو قوم عاد کا ہوا، قوم لوط کا ہوا، قوم ثمود کا ہوا، قوم صالح کا ہوا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمت ہی لوگوں کو دیتا ہے، اب یہ لوگ ہی ہیں جو کہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اب ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ ناشکری کا ایک طریقہ کیا ہے، کہ کسی بھی قوم کی تباہی کیسے شروع ہوتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی تباہی شروع ہوتی ہے جب وہ امر بالمعروف تو کرتی ہے لیکن نہیں انل منکر کو چھوڑ دیتی ہے، کہ اچھا کام تو کرنے کی ترغیب دے گی لیکن برائی کو برائی نہیں کہے گی۔ یہ وہ چیز ہے جہاں انسان کی تباہی اور چیزوں کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے، ایک معاشرے میں عدل کا نظام نہیں ہے، لیکن وہاں نماز پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، اجتماع کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن عدالتوں میں عدل نہیں ہے، لوگوں کا پولیس پہ اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں انل منکر ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معاشرہ اور آپ کے اوپر اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ تباہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ملک جو ہمیں اللہ نے دیا، یہ ایک نعمت ہے، ایک اسلامک ریاست اللہ نے ہمیں دی، ایک ایسا مسلمان ملک ہمیں اللہ نے دیا جس میں ہم آزادانہ طور پہ اپنا دین پریکٹس کر سکتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم حلال کھانا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم خیر والا ایلیمنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس معاشرے کے اندر نا انصافی کا نظام، ظلم کا نظام، بربریت کا نظام، چوری مکاری اور فریب کا نظام قائم ہوگا، لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، لوگ میٹر چوری کو حق سمجھ کر کریں گے، لوگ ذخیرہ اندوزی کو پروفٹ جنریٹ کرنے کا سورس سمجھیں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ یہ نعمت چھین لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ذل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا جب تم نے ہدایت پالی۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی ظلم کو نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاشرے میں جب نا انصافی آتی ہے، برائی آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کا عذاب پورے معاشرے پہ آتا ہے۔ اگر ایک معاشرے میں اسلامک سزائیں نہیں ہیں، عدل کا نظام نہیں ہے، تو کل کو وہی چیز ایک اور شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوتا ہے، اور اگر عدالتیں اس کو انصاف نہیں دیتی تو یہی چیز کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے جو کہ آج کل کے دور حاضر میں لوگوں مسلمانوں کے اوپر آتی، اور ان سے اللہ کی نعمتیں پھر چھن جاتی ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بھی یہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس کا شان نزول دیکھیں کہ تم پر ہم نے اتنی نعمتیں کی، مطلب تمہیں ہم نے کسٹوڈین بنا دیا کس کا؟ حرمین کا، اور اس کے بعد تم لوگ حق کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، فرعون نے بھی نہیں کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تم سے اللہ اپنی نعمتیں چھین لے گا۔ تو یہی وجہ ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اور یہ بڑے کلیئر ورڈکس ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دی۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اجماعی طور پر، انفرادی طور پر، دونوں طرح سے ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر اللہ نے جن جن نعمتوں سے نوازا، اگر ہم ان کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہی رول ہم پر بھی اپلیکیبل ہو جائے گا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ آگے دیکھیں، کدعب آل فرعون والذین من قبلہم، اب دوبارہ سے آیت نمبر 52 رپیٹ ہوئی ہے کہ ویسا ہی حال جو تم سے پہلے ہوا، کس کا؟ فرعون کا۔ ٹھیک ہے، اب کداب کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل عادت۔ کدابی آل فرعون، کداب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہٹ دھرمی پہ اترا ہی ہوا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ اب فرعون نے کیا کیا کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، اور ان کو ڈبو دیا۔ اور یہ سارے کیا تھے؟ ستم کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے فرعون کی نعمت کا بھی بتایا، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کیسے غرق کیا گیا۔ آگے دیکھیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، تم جانداروں سے بدتر، تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں اور پھر ایمان نہ لائیں۔ اللہ نے ایک اور رول بتا دیا کہ جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں، انسان نہیں، جاندار، ان میں بدترین لوگ اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ جو کفر کریں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ اب دیکھیں، سور، پگ ایک بدترین جاندار ہے۔ اللہ نے کہا ایک جاندار جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور کفر کرتا ہے، وہ اس سے بھی بدترین ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو بار بار حق دکھا دیا جائے لیکن وہ پھر نہ مانیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کو دلائل بتا دیے جائیں لیکن وہ پھر نہ سنیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کا وعدہ کریں اور وعدہ خلافی کریں؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب مشرکین مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کی وحدانیت کا بتایا، لیکن ان میں بدترین جاندار کون تھا؟ ابو جہل، جو ایمان نہ لایا۔ ٹھیک ہے، مسلمہ بن کذاب، عبداللہ بن ابی، بنو نذیر کے لوگ، بنو قنیقہ کے لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سارے لوگ تھے جو کہ بدترین جاندار تھے، یہ حق کو جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آحدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، جن سے تو نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیزگار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو تم سے بار بار عہد کر کے توڑتے ہیں تو تم ان کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ تھے بنو قنیقہ کے لوگ، بنو نذیر کے لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مدینہ کے لوگ تھے جو کہ بار بار معاہدہ کرتے تھے اور یہ توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ تم ان کو جلا وطن کر دو، ان کو یہاں سے نکالو، مدینہ سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ نہیں، اس سے اوپر والی آیت تھی، آیت نمبر 56۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اس کا میں آپ کو شان نزول بھی بتاتا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں
کہ اس کا مطلب کیا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانی ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، جس نے عہد شکنی کی ہوگی وہ اس جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیں جب مشرقین مکہ بار بار جنگ کے لیے آتے تھے نا، تو مدینہ میں جب آپ نے ہجرت کی تو مدینہ میں بنو قنیقہ، بنو نذیر، یہ جو قبائل تھے نا یہودیوں کے، یہ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ اب جو یہ قبائل تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیس ٹریٹری کی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ابی ان کا مطلب موصول تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مطلب پیس رکھیں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، مطلب مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ جو لوگ تھے بنو کنیکا کے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیتیں بتائیں کہ جب یہ تم سے معاہدہ توڑے نا تو تم ان سے لڑائی کرو، ان پر غالب آ جاؤ۔ اسی طرح جو بنو نذیر تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ٹھیک ہے، ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جس میں کوئی قتل کا معاملہ تھا، اور اس معاملے کی سیٹلمنٹ کے لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بنو نذیر نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے رستے کو تنگ کیا سازش کے تھرو، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک پتھر گرائیں گے اور اس کو ایکسیڈنٹ رکھ کے نا آپ کا قتل کا منصوبہ بنائیں گے۔ انہوں نے اسیسینیشن اٹیمپٹ پوری پریپئر کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے اوپر یہ بنو نذیر یہ سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ خائن ہے، یہ وہ سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو وہاں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور واپس چل دیے۔ صحابہ کو یہ عمل آپ کا بڑا عجیب لگا، اور جب آپ واپس پہنچے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بنو نذیر کے لوگ میری اسیسینیشن کا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھے اور ان سے اعلان جنگ کیا اور ان کو جلا وطن کیا کہ تم یہاں سے نکلو، کیونکہ مشرقین مکہ سے جنگوں کے بعد ان جنگوں کا اختتام ان قبیلوں کے مطلب جلا وطنی سے ہوا، کیونکہ یہ لوگ انڈائریکٹ ہارم لا رہے تھے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر مسلمان رومن اور پرشین امپائرز کی طرف نکلے کیا کرنے؟ جنگیں کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ عہد شکن لوگ تھے منافقین، ان کے شر سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ برا ہو اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو قریظہ، بنو قنیقہ، عبداللہ بن ابی، ان یہ جو قبائل تھے، یہ جو لوگ تھے منافقین، یہ خطرناک لوگ تھے، ان کے شر سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ مطلب اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ میں یہ حدیث گروپ میں شیئر بھی کر دوں گا۔ تو دور حاضر میں ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی یہ جو آج کل کے بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ جیسے لوگ ہیں، آج کل کے منافقین، ان کے شر سے بچیں۔ یہ آیات ہمیں سیدھا یہی سبق دیتی ہیں کہ شیطان کے شر سے، کفار کے شر سے، ان منافقین کے شر سے بچیں، اور ان کو اپنا دوست نہ سمجھیں، یہ خائن ہیں، یہ عہد شکنی کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی پیس ٹریٹی کر کے وہاں بھی عہد شکنی کی فلسطین میں، انہوں نے ایران کے ساتھ بھی پیس ٹریٹی کر کے پیچھے سے وار ان پہ کیا۔ تو یہ خائن ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ عہد کو توڑتے ہیں۔ تو ان کے شر سے بچ کے رہیں، ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھیں۔ اللہ مسلمانوں پر اپنا رحم کرے اور ان کو ہدایت دے کہ وہ اکٹھے رہیں، اور اللہ ہمیں بھی اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔